محبت کرے گا صرف وہ محبت نہیں کرے گا جس کے دل میں نفاق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، قال اللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان: بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خداوندی یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، عاشقان رمضان منتظر تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کی. اب دیکھیے مقدس مبارک مہینہ، مہمان مہینہ ہمیں جدائی کا داغ دے کر رخصت بھی ہو چکا ہے. اب پورے 11 مہینے بعد دوبارہ یہ مہینہ تشریف لائے گا. پھر خوشیاں ہوں گی، پھر رحمتیں ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی. مگر افسوس نہ جانے اس وقت ہم ہوں گے یا نہیں، ہم اگلے رمضان کی برکتیں دیکھ پائیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا. یا پھر ہم اس سے پہلے ہی موت کا ذائقہ چکھ کر قبر میں اتر چکے ہوں گے. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کے بعد کے جو 6 مہینے ہیں وہ دعا کیا کرتے تھے دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کی، کہ اللہ جو کچھ رمضان میں کیا ہے ان عبادتوں کو قبول کرنا. 6 مہینے رمضان کو پانے کی دعائیں اور 6 مہینے رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں. گویا کہ اب یہ دعائیں کرنے اور حسرت سے ہاتھ ملنے کے دن شروع ہو چکے ہیں. رمضان کے بعد والے جو دن ہیں، 6 مہینے ہیں، یہ ایک تو حسرت سے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں، رمضان گزر گیا، حسرت والے دن ہیں. آپ یہ 6 مہینے حسرت میں گزرنے جائیں گے، اور جو کی ہوئی عبادتیں ان کی قبولیت کی دعائیں مانگنے کا وقت ہے. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ. میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں ماہ رمضان یا رسول اللہ. اللہ پاک نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے، اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان تو یقیناً رخصت ہو گیا، اب وہ برکتیں رمضان والی تو پوری 11 مہینہ نصیب نہیں ہو سکیں گی. البتہ ہم ماہ رمضان کا ذوق تو ابھی باقی رکھ سکتے ہیں. مثلا رمضان میں ہم سحری میں اٹھتے تھے، اب اسی روٹین کو کنٹینیو کریں، تہجد میں اٹھنے کی عادت بنا لیں. ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق بنا تھا، اور اللہ کرے سارا ساری رمضان روزانہ ایک پارہ نہ صرف جو آدھا پارہ، ایک پو صحیح، ایک ہی رکوع صحیح، کچھ نہ کچھ تو وہ جاری رکھے نا جو ہم رمضان میں کرتے تھے. ماہ رمضان میں ہم روزے رکھنے کی خاطر حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے تھے. روٹی کھانا حلال ہے، نہ کھانے کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے. رمضان میں پورا مہینہ ہم سارا دن حلال سے بھی بچتے رہے، کیونکہ حلال کھانا بھی حرام تھا. تو چلیں اب حلال تو کھاتے رہے، حرام سے بچے کم از کم، اور حلال رزق کی ہم بقدر ضرورت کھائیں، زیادہ کھانے سے بچتے رہے. ماہ رمضان میں تراویح کی عادت ہو گئی تھی. چلے اب تراویح تو نہیں ہے، 20 رکعتیں نفل ہی پڑھ لیا کرے. تراویح میں تو قرآن پاک سننا پڑتا تھا، ایک پارہ سوا پارہ، تو گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ. چلے 20 نفل پڑھیں گے تو سوا گھنٹہ نہیں لگے گا، 20-25 منٹ لگیں گے. اللہ کرے یہ روٹین کنٹینیو رہے پورا سال. تو یوں ہم پورا سال رمضان کا ذوق اس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ رمضان میں کرتے تھے بس وہی کچھ نہ کچھ کھاتا آگے جاری رکھیں،
تاکہ ہمارا رمضان کی یادیں، رمضان کا ذوق باقی رہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی آیت کریمہ جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر اہل تقویٰ کا ایک وصف ارشاد ہوا۔ یوں کہہ لیجیے کہ ماہ رمضان تقویٰ دینے کا مہینہ تھا، اور اب ماہ رمضان کے بعد کی زندگی جو ہے یہ ہم نے کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خداوندی یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ شیطان تو اپنا کام مسلسل کرتا رہتا ہے۔ شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے کہ ہم نے اگر بالفاظ ایک وسوسے کی کاٹ کر لی، اس کی بات نہ مانی، ویسا نہیں وہ مایوس ہو جائے گا، نہیں یہ بندہ بات ہی نہیں مانتا، چلو چھوڑو آئندہ اس کے پاس آنا ہی نہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، ساری زندگی مایوس نہیں ہوتا، مسلسل اپنی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اہل ایمان کا، اہل تقویٰ کا ایک وصف یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب بھی انہیں شیطانی خیال آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے گناہ کرنے یا اللہ کی اطاعت چھوڑنے کا وسوسہ آتا ہے تو اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات پر غور کرتے ہیں اور اللہ کے عذابات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے کی طرف سے ملنے والے ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ گناہ سے رک جاتے ہیں۔ ان الشیطان عدو مبین، شیطان جو ہے نا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اصل جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے، لیکن ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں بنا رکھی ہیں، آپس میں مسلمان بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، بڑا خبیث ہے، بڑا بدبخت ہے، ایک وسوسہ نہیں ڈالتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، ہم نے نہ مانی اور آرام سے بیٹھ جائے گا، نہیں، مسلسل دوسرے وسوسے ڈالے گا، تیسرا وسوسہ ڈالے گا، چوتھا وسوسہ ڈالے گا، اور مسلسل وسوسے ڈالتا رہے گا۔ جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق ڈیلی انسان کو more than 70,000 thoughts come in our mind۔ روزانہ 70,000 سے زیادہ سوچیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، جس میں سے more than 70% are negative۔ 70% سے زیادہ اس میں منفی خیالات جو ہمارے دماغ میں روزانہ کے آتے ہیں، 30% جو ہے پازیٹیو آتے ہیں۔ تو یہ مسلسل وسوسوں کا سلسلہ تو جاری ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، نیکوں کے سردار، ولیوں کے سردار، ولیوں کے ولی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، کیونکہ غوث پاک نے بڑی عبادت 25 سال تو عراق کے جنگلوں میں گزار دیے، عبادات ریاضات میں عمر گزر گئی۔ ایک مرتبہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، اور وہ عبادت بھی ایسی ہوتی تھی، کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، کئی دن بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، اس طرح کی عبادت کرتے تھے۔ اچانک ایک دن پیاس کا غلبہ ہوا، اچانک آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا، اور اس بادل کے اندر سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی، اور اس صورت سے نکلنے والی کرنوں سے پورا آسمان روشن ہو گیا، آسمان کے کنارے نورانی ہو گئے، اور اس بادل سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ ایک تو پورا نورانی ماحول بن گیا، خوبصورت صورت ظاہر ہوئی، اور آواز کیا آئی؟ میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی۔ اب دیکھیے پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، پورا ایک منظر بنایا گیا۔ ہم جیسا ہوتا تو پھر کہتے جی میں تو ولایت کی بڑی اعلیٰ منزلوں میں پہنچ چکا ہوں، اب تو ہر چیز میرے لیے نورانی ہو گئی تھی، پورا آسمان ہی روشن ہو گیا، اور میرے لیے تو حکم ہی اٹھ گئے سارے، بہت پہنچا ہوا ہو گیا ہوں، اب مجھے تو ضرورت نہیں نہ عبادت کرنے کی، حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی تھی، شراب پیو بدکاری کر جو بھی کرو، کیونکہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن غوث پاک پہ غوث پاک ہے، غوث پاک سمجھ گئے کہ یہ شیطان بدبخت ہے،
آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ جو سارا نور تھا، سارا بادل تھا، ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر. اب دیکھیے کتنا سخت ترین یہ شیطانی وار ہے جس کی غوث پاک نے کاٹ کر ڈالی، شیطان کے اس وسوسے کو ناکام بنا دیا، اور شیطان مایوس پھر بھی نہیں ہوا، اس نے اگلا وار کر دیا. شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، میں 70 نیک بندوں کو اس طریقے سے راہ سے ہٹا چکا ہوں، گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو مجھ سے بچ گیا. یہ اس کا وار تھا. ہم جیسا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں نے میرے علم سے بچ گیا. اب یہ بھی وار ہے، پتہ نہیں کہا آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. ایک اور وار تھا، سخت وار تھا. حضور غوث پاک نے اس کو جواب دیا، اے مردود، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچا لیا. ہم ہوتے ہیں نا، ہم تو ہر بات اپنے اوپر لاتے ہیں نا. ہاں میرے اندر یہ خوبی تھی اس لیے ہو گیا، میرا علم زیادہ تھا میں اس لیے بچ گیا، میں بڑا تیز تراز تھا میرے اندر یہ سکلز تھی میں اس لیے بچ گیا. لیکن اللہ والے اپنی میں کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ایگو کو ختم کر دیتے ہیں. ہم ایسے ماڑا سا بندہ بھی اس کے اندر اتنی ایگو ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا خود کو سمجھتا ہے، چاہے وہ عبادت گار ہو، چاہے عبادت گزار ہو، چاہے گناہ گار ہو، دونوں میں ایگو ایسی ہے. جو ہماری دنیاوی تعلیم اوپر ہوتی ہے وہ ایسے ایسے ایگو بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو جو سے کہیں تو ذرا ایک ٹھیلا لگا لو، کہہ رہا ہے میں ٹھیلا لگاؤں، میری سیٹ میری جستی ساری زندگی بے روزگار رہوں گا، کخ نہیں کماؤں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ ہماری ایگو ہائی ہوتی ہے. جو ہماری ڈگریاں اوپر جاتی ہیں، کلاسز اوپر جاتی ہیں، ایسے ایسے ہماری ایگو بڑھتی رہتی ہے. اس پاک نے اس بات کو بھی ناکام بنا دیا. کتنا مردود شیطان ہے، یہ تھکتا نہیں ہے. انسان کو ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اگر نہیں چلتا دوسرا ڈال دیتا ہے، نہیں چلتا تیسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور مسلسل کنٹینیوسلی وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. قرآن کریم میں ہے جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہوا تو اسی وقت اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ اعلان قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا اور پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا. اب یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے یہ چیلنج کر رہا کہ جو تیرے بندے ہوں گے میں ان کو بہکانے کے لیے راستے میں بیٹھوں گا، ان کی طاق میں گات لگا کے بیٹھوں گا. جیسے سنائپرز ہوتے ہیں نا، گات لگائی ہوتی ہے، جیسے ان کی رینج میں کوئی آتا ہے تو ٹھوک دیتے ہیں، تو وہ ایسے طاق لگا کے بیٹھا ہو، اس کا نشانہ خالی نہیں جاتا. اور پھر ان کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان پہ وار کروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 16 اور 17 میں یہ شیطان کا چیلنج تھا جو اس نے رب کے سامنے کیا ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کا. یہ بدبخت باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ میں صراط مستقیم سے اللہ کے بندوں کو ہٹاؤں گا، نمازوں سے دور کروں گا، عبادت سے دور کروں گا، روزوں سے دور کروں گا، عبادت سے دور کروں گا، ذکر سے دور کروں گا، نیکیوں کی راہ سے دور کروں گا، اور میں راستے میں جم کر بیٹھا رہوں گا. محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو. امام غزالی نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں شیطان بدبخت کی 6 وارداتوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کس انداز میں واردات کرتا ہے. اب ہم شیطان کی ان وارداتوں کو یاد رکھیں اور پھر توجہ رکھیں کہ جب بھی وہ اس طرح کی واردات کرے تو ہم الرٹ ہو جائیں، اس کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. جیسے آج کل نئے نئے فراڈ آتے ہیں تو پھر اس کا حل بتایا جائے کہ یوں فراڈ ہو تو یہ کرنا ہے، یوں کرو گے تو آپ کا بینک کی رقم خالی ہو جائے گی، اور ایسا ایسا ہو تو یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. نئے نئے جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی کا سسٹم بڑھ رہا ہے ایسے ایسے ہی نئے فراڈز اور دھوکے. اور جیسے چیٹ جی پی ٹی آئی تو اس سے پہلے فراڈ جی پی ٹی آ چکی تھی، ہر کام کا نیگیٹو پہلے آ چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح نئے نئے اسی لیے تو سائبر سیکیورٹی کا کام بڑھتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ سسٹم نیٹ کا بڑھ رہا ہے ایسے ایسے وہ فراڈ بڑھ رہے ہیں، دھوکے بازیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس لیے سائبر سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے. تو فیوچر کی ایک بہترین اسکل ہے سائبر سیکیورٹی. تو اسی طرح شیطان بھی مختلف انداز میں وارداتیں کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، وار کرتا ہے.
اب ان وار سے بچنے کے لیے ہم نہیں سیکھتے، دنیاوی دھوکوں سے بچنے کے لیے تو سیکھتے ہیں کہ رام کہا ہے تو یہ کہنا ہے، کوئی او ٹی پی مانگے تو نہیں دینا، کوڈ مانگے تو نہیں دینا، اپنا فلاں چیز نہیں بتانی، یہ نہیں کرنا، فلاں لنک پہ کلک نہیں کرنا ورنہ موبائل ہیک ہو جائے گا، سارا ڈیٹا پھر کو چلا جائے گا، فلاں ایپ انسٹال کرو گے تو سارا ڈیٹا اس کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو پھر بھی جو سیکھ لیتے ہیں، شیطان جو ہم پہ وار کر رہا ہے وہ نہیں سیکھتے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ اصل دھوکہ تو وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ کہ بہت بڑا نقصان ہمارا کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت سے ہٹا کے وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تو اصل تو بڑا دشمن وہ ہوا۔ تو امام غزالی نے 6 وارداتیں شیطان کی بتائی ہیں کہ وہ کس انداز میں یہ واردات کرتا ہے۔ پہلی، سب سے پہلے شیطان عبادت سے روکتا ہے کہ عبادت نہیں کرتی۔ مثلا اذان ہو گئی، بندہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے کہ چلو نماز پڑھیں، اذان ہو رہی ہے، دل میں وسوسہ آ رہا ہے، چھوڑ رہنے دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہاری نماز کا، اللہ بخش دے گا، بخشنے والا بڑا مہربان ہے، چھوڑو نماز کو ویسے ہی بخش دے گا۔ نیکی نماز پڑھی تو معافی مل جائے گی نا، وہ 70 مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیوں جہنم میں ڈالے گا، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، چلو چھوڑ دی نماز، کیا 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے، کیا یہ 5-10 منٹ والی کون سی مشقت ہے، اس سے اللہ کا کیا فائدہ میں کروں گا، چھوڑو اللہ معاف کر دے گا، میں جنت بھی جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں تو جنتی ہی ہوں کیونکہ میرا دل صاف ہے، میں بڑا سیدھا سیدھا آدمی ہوں، میں برا نہیں سوچتا، وہ اپنے آپ کو ہی تسلیت دیتا رہے گا۔ شیطان اور نفس سے ہمارا مل کے اب اس کو شیپ کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کو سیٹ کر رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ عبادت ہی نہ کر سکے، پہلا وسوسہ تو یہ ڈالے گا، عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دے گا، پہلا وار اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا وار شیطان دوسری چال چلتے کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، نماز چھوڑنا نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کر لیں، جلدی کون سی ہے، ابھی ٹائم ہے نا، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، خیر جماعت رہے گی تو بعد میں نماز کا ٹائم ہے نا، اس کے بعد نماز کے ٹائم کے اندر نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ، تھوڑی دیر کرائے گا، ٹال مٹول کرائے گا، کسی طرح بندہ وقت آئے، تھوڑا ٹائم آگے گزرے، دیر کرائے گا، کون سی جلدی ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے بندہ اس وسوسے کی بھی کاٹ کر لے کہ نہیں میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، دیر نہیں کرنی، نماز کے معاملے رسک نہیں لینا، عبادات کے معاملے میں رسک نہیں لینا، رمضان کے اگر روزے کو قضا رہ گیا تو یہ نہیں کہ چلو بعد میں کر لوں گا، بھائی میں ابھی کروں گا، شوال میں کروں گا، ابھی کیوں نہ کروں گا، تو روزوں کی عادت بنی ہوئی ہے، سیر افطار کی عادت بنی ہوئی ہے، جسم ریڈی ہوا اس کے مطابق میری ٹریننگ ہوئی ہے، میں جلدی جلدی روزے قضا کر لوں گا۔ اگر کفارے کے 60 روزے بن گئے تو میں 60 روزے ابھی سے کروں گا، کیوں بعد کا انتظار کروں۔ شیطان دیر کراتا ہے کہ بندہ آگے کرے، خیر ابھی پورا سال پڑھے، 11 مہینے پڑھے، خیر قضا کر لینا، کوئی روزہ کا ٹوٹ گیا تھا یا کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو چھوڑو، لیٹ کرو، لیٹ کراتا ہے۔ اب یہ دوسری واردات کا بھی اگر بندہ مقابلہ کر لے اللہ کے فضل سے تو پھر اب تیسری واردات شیطان کہتا ہے کہ جلدی جلدی نہیں کر رہا، جلدی جلدی نماز پڑھنے آ گیا نا، اب جلدی جلدی پڑھ، پیچھے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، دوستوں سے ملنے ہیں، کبھی بھی لگانے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر جانا ہے، پیچھے دکانداری ہے، گاہک آ جائے گا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اتنی دیر میں سوشل میڈیا پہ چلو تھوڑی کرنے کا کروں گا، اس کے حال میں مانوں گا، سوشل میڈیا پہ کام کر لوں گا، کچھ اسکل سیکھ لوں گا، یہ فلاں کر لوں گا، خبریں دیکھ لوں گا، دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، ایران امریکہ کی لڑائی چل رہی ہے، چلو وہ دیکھ لوں گا، جلدی جلدی وضو جلدی جلدی، نمازیں جلدی جلدی کر کے مسجد سے نکلنے کی کرے گا۔ دوسری دعا تک تو بڑی مشکل بیٹھے، درس و بیان سننے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھنے دے گا، جلدی مچائے گا، نماز میں دیگر عبادات میں جلدی کرے گا، نوافل پڑھ لو جلدی، تلاوت کر رہے ہو جلدی جلدی کرو، جلدی ختم کرو نا، اپنے باقی بہت کام ہے، ذکر و اذکار شروع کیا جلدی مچائے گا، تاکہ بندہ اب لگ گیا عبادت کے اندر، اس کو کلوزنگ کرو، جلدی سے کلوز کرو اور باہر کے کام میں لگا دو اس کو۔ اب بندہ اگر اس بات کو بھی اللہ کے فضل سے ناکام بنا دیتا ہے، اب شیطان چوتھا بات کرتا ہے، ریاکاری کا خیال دل میں ڈالتا ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، دیکھ تو کتنی اچھی عبادت کر رہا ہے، لوگ تیری تعریفیں کریں گے، بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تو کتنی نمازی ہے، لوگ تیری تعریفیں کریں گے تو مزہ آئے گا۔ یہ جو تعریف سننے کی لذت ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ بندے کو عبادت آسان بنا دیتی ہے، کوئی تعریف کر دے، اس کی اتنی لذت ہے، اتنا مزہ آتا ہے، بندہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے، صرف تہجد کی 2 رکعت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے،
بندہ پوری رات عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس خالی کو تعریف کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. اتنا کو کیا ہے کہ ساری رات عبادت کرتا ہے، بڑا نیک آدمی. ان الفاظ کی لذت اتنی پیاری ہے. فلاں بڑا سخی ہے، رات میں کروڑ روپے اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، بس ان الفاظ کی لذت اتنی، مزہ اتنا ہے. سوشل میڈیا پہ میری تعریف ہی ہو رہی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا پرہیزگار ہے. ان باتوں کی لذت جو ہے وہ عبادت کو آسان بنا دیتی ہے. اب شیطان کے اس بات کی بھی اگر بندہ کاٹ کر لے، بندہ اخلاص اپنا لے کہ مجھے لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے، میں لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھتا، میں لوگوں کے لیے نیکیاں نہیں کر رہا. اب شیطان اگلی بار بات کرتا ہے، 5واں بات کرتا ہے کہ شیطان بندے کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بڑا خطرناک بات ہے. جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اگر سارے والوں کو ناکام بنا دے تو کم از کم اتنی بات تو دل میں بیٹھی جاتی ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، میں روزانہ اتنا درود پڑھتا ہوں، اتنے 1000 بار درود پڑھتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، روز اتنی تلاوت کرتا ہوں، تو میں بڑا اچھا آدمی ہوں. یہ بات تو آ ہی جاتا ہے. اسے کہتے ہیں خود پسندی. یہ خود پسندی بھی گناہ ہے. یہ بھی شیطان کا بڑا خطرناک ترین بار ہے، خود پسندی. یہ شیطان کا یہ اگلا بار ہے. اب بندہ اگر اس وسوسے کی کاٹ کر دے اور کہہ دے کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں، مسجد آ گیا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار جو بھی میں نیک عمل کر رہا ہوں، اس میں میرا کمال ہی نہیں ہے، یہ تو میں اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے مسجد میں لا کے بٹھا دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اس نے توفیق دے دی ہے. اب اس کی کاٹنی اگر ہو گئی، اب شیطان کا اگلا بار، اگلی واردات، 6ٹھی واردات شیطان کیا کرتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ شیطان کا انتہائی خطرناک ترین بار ہے. بندہ دل میں سوچتا ہے یا انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو مخلص بھی ہو گیا، سارا کام ہو گیا، عبادت بھی کر لی، زیادہ عبادت بھی کر لی، اب جو ہے نا وہ لوگ تیری عزت کریں گے. کیونکہ روایتیں حدیثیں تو سنی ہوتی ہیں کہ جو بندہ چھپ کے عبادت کرتا ہے، چھپ کے تہجد پڑھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، عبادات چھپ کے کرتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، تو اللہ اس کو لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. وہ کسی اور ذریعے سے جیسے بھی ہو جائے، کسی اور کی زبان سے تعریفیں ہو جائیں، اللہ پاک اس بندے کو مشہور کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اب شیطان کہتا ہے کہ چلو لوگوں کی محبت دلوں میں تو ویسی محبت بیٹھ جائے گی، تو چھپ کے عبادت کیا کر، تہجد چھپ کے پڑھا کر، ساری رات چھپ کے عبادت کیا کر، لوگوں کے دلوں میں اللہ تیری عزت ڈال دے گا، تجھے لوگوں میں اللہ ویسے ہی مشہور کر دے گا. اب کئی لوگ شیطان کے اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ میں خود تو نہیں بتا رہا لوگوں کو میں نیک آدمی ہوں، تجھے اللہ مشہور کرے گا، میں میرے کیا ہے. یہ بھی شیطان کا وار ہے. اب اس بات کو بھی ناکام بنانا ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے مشہور کر دے، وہ کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں مشہور ہو جاؤں. اللہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت ڈال دے، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھے، لوگ پھر بھی مجھے برا ہی سمجھے، مجھے صرف اچھا سمجھے تو میرا اللہ سمجھے. رب کہے گی یہ اچھا ہے، یہ میرا بندہ بہت اچھا ہے، لوگ کہیں گے برا ہے. ہم کہتے ہیں لوگ کہیں اچھا ہے، ہم لوگوں کی نیک ثابت کرنے کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، پیسے کرتے ہیں لوگوں سے کہ میں اچھا آدمی ہوں. بہت سارے اور بھی کام کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اچھا ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں. اگر اتنا ٹائم لگاتے اچھا بننے کے لیے، اب تک اچھے بن چکے ہوتے. تو یہ شیطان کے بارے میں ان وسوسوں کی کاٹ کرنی پڑتی ہے. اب اس وسوسے میں بظاہر تو اخلاص کی ترغیب ہے، مگر در پردہ یہ بد انجام دل میں شہرت کی طلب ڈال دیتا ہے. اور بندے کو چاہیے کہ اسے کہے کہ بدبخت شیطان، میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا، آگے اللہ کی مرضی ہے مجھے مشہور کرے نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے مجھے عزت دے یا نہ دے، ساری دنیا مجھے برا کہتی رہے، میں اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاؤں. کیونکہ ساری دنیا ہماری فالوورز ہو جائے، لاکھوں کروڑوں فالوورز ہو گئے، ہم زور لگا دیتے ہیں 10 لاکھ 1 ملین فالوورز ہو جائیں، اتنے فالوورز ہو جائیں، اتنے سبسکرائبر ہو جائیں، میرے اتنے لائکس ہو جائیں.
اگر ہو بھی گئے، فالوورز ہو گئے، سبسکرائبر ہو گئے، لائکس ہو گئے، ساری دنیا لائک کر رہی ہے، 6.5 ارب لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے لائک کر رہے ہیں، اور رب کی نظر میں ہم ڈس لائک ہو گئے، کیا فائدہ ان لائکس کا؟ کیا فائدہ ان سبسکرائبر کا جو ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے؟ ان فالوورز کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا جو اتنی کروڑ فالوورز ہم نے بنائے، اتنا اچھا کنٹینٹ بنا کے ساری کوششیں کر کے فالوورز بنا لیے، سب کچھ کر لیا، کیا فائدہ اگر رب ناراض ہے، اگر اللہ کا حبیب ناراض ہے تو یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان کتنا بدبخت نہیں ہے، ایسے نہیں کہ ہمیں وسوسے ڈالے گا، ہم اس کی نہیں مانیں گے، پیچھے ہٹ جائے گا، وہ مسلسل وسوسے ڈالتا رہے گا۔ اور اہل تقویٰ کا یہ وصف ہے کہ جب بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو پھر اللہ پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذابات کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی آنکھیں پہ کھل جاتی ہیں کہ شیطان ہی وسوسے ڈال رہا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہوا تذکروا، یہ ذکر سے بنا، اس کا مطلب ہے کہ یاد کرنا، کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اہل تقویٰ پھر یاد کرتے ہیں، کیا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذابات کو یاد کرتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا تو مجھے اللہ یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ نے اتنے انعامات پہلے عطا فرما رکھے ہیں۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دی کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں، اللہ نے مجھے کان عطا فرمائے، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے، میرا جسم دیا، میرے لیے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کیا میں اس رب کی عبادت نہ کروں؟ میرے رہنے کو اللہ نے زمین دی ہے، آسمان کو چھت بنا دیا، میرے لیے سارا کچھ کیا، سورج میری خدمت میں لگا ہوا ہے، رزق کا ایک ایک ذرہ اس کی نعمت ہے، میں اس رحمان اور رحیم کی عبادت نہ کروں، میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہ، ہرگز نہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا کہ جو مجھ پہ اتنے زیادہ احسانات کر رہا ہے۔ دنیا میں بندہ ہم پہ کوئی احسان کرے، 2 کروڑ روپے ہماری مدد کر دے، ہم اس کے احسان کو نہیں بھولتے، اور جس رب نے اتنے احسانات کیے ہم اس کو بھول جائیں، ہم اسی کی نافرمانی کریں جس کی دن رات ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو آخرت کے عذابات یاد دلائیں۔ اس آیت کے اندر جو وصف لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر اللہ کو نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے پھر عذابات کو بھی یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈرائے، نعمتیں یاد کر کے بھی اپنے آپ کو ترغیب دلائے، شیطان کی کاٹ کرے، اور پھر عذابات کو بھی یاد کرے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں اترنا ہے، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو قبر کا عذاب ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی، جب پکارا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو، اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ ابھی جب عدالت میں پکار آتی ہے، ہاں جی فلاں کا نمبر آ گیا، فلاں بن فلاں آ جائے، اب آگے سے خالی تاریخ ہی ڈلنی ہو کہ نہیں جلدی تاریخ کو آپ کی پیشی ہے، خالی اتنا ہی کام ہوتا ہے تو بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے، پکار ہوتی ہے ہمیں آ جاؤ فلاں آ جاؤ، اس پر تھوڑا تھوڑا دل رکھتا ہے، اور اگر جج کے سامنے پیش ہونا ہو، بحث ہونی ہو، جرا ہونی ہو اور معاملات تو پھر ذرا اور زیادہ دل رکھتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور وہاں تو رب کی عدالت ہے، وہاں تو ہمارے ہی ہمارے خلاف ہیں، ہمارے ہاتھوں ہی ہمارے خلاف ہیں، ہمارے جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہماری زبان ہی ہماری نہیں رہے گی، وہاں ہمارا اپنا بھی ہمارا نہیں رہے گا۔ جب اپنے خلاف ہو جائیں گے، عدالت رب کی ہوگی، تو پھر کیا بنے گا وہاں پر؟ اپنے آپ کو ڈرائے کہ رب کے حضور میں کس منہ سے حاضری دوں گا؟ اعمال نامہ اگر الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پولیس صراط پر مجھے اگر روک لیا گیا میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو ڈرائے، اور وہ جہنم کی آگ جس سے دنیا کی آگ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور وہ جو آگ ہے جہنم کی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہاں تو بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بڑے بڑے بچھو بھی ہوں گے، اور وہ جہنم کے گڑھے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو یوں اللہ کے انعامات کو یاد کرے اور آخرت کے عذابات کو سوچ کر وہ پختہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطان کے وسوسوں کی وہ کاٹ کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور کا واقعہ، ایک نوجوان تھا، بڑا نیک آدمی تھا، عبادت کے لیے جب وہ مسجد آتا جاتا تو ایک عورت تھی، وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی لیکن وہ توجہ نہ دیتا، لیکن شیطان ہے، کبھی کبھی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب وہ نوجوان نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، اس عورت نے جب اس کو مائل کیا تو اس کا دل مائل ہو گیا، اس کی طرف چل پڑا،
جب قریب پہنچا تو اس کے دل میں قرآن پاک کی وہی آیت آ گئی ہے کہ جب اللہ والے پرہیزگار لوگ ان کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ فوراً اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ آیت اس کو یاد آ گئی۔ اس کے دل میں جو گناہ کا خیال آیا تھا فوراً اس کو جھڑک لیا، خوف خدا غالب آ گیا، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب کافی دیر تک وہ گھر نہیں آیا، اس کے والد صاحب پریشان ہو گئے، بچہ مسجد گیا تھا آیا نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب جب گئے تو دیکھا راستے میں بچہ بے ہوش پڑا، اس کو اپنے گھر لایا۔ بیٹے کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے والد صاحب کو سارا واقعہ سنایا، اور جیسے ہی واقعہ سنایا اور پھر یہی آیت یاد آئی، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ رات رات اس کے کفن کا دفن کا غسل وغیرہ کا اہتمام کیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ صبح جب سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ اس نوجوان کی قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کی قبر سے آواز آئی کہ اے فاروق اعظم، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا انعام ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ وصف مل جائے کہ ہمیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک لوگوں کی کیا شان ہے، خوف خدا کی وجہ سے چپ چپی تاری رہتے تھے۔ اللہ والے دن رات عبادت کرتے تھے مگر پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تھر تھر کانپتے رہتے تھے۔ خوف خدا کی وجہ سے اللہ والوں کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور کئی اتنا روتے تھے کہ یہاں گڑے پڑ جاتے تھے آنسو کی وجہ سے۔ ایسا خوف خدا ہوتا، لکیریں پڑ جاتی تھی۔ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے کئیوں کے روحیں پرواز کر جایا کرتے تھے۔ ایسی کیفیت غور کریں، تصور باندھیں، جب بھی دل میں گناہ کا خیال آئے، برائیوں کا خیال آئے، تصور باندھیں کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، اور پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، سارے اگلے پچھلے حاضر ہوں گے، سامنا قہر کا ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، تو اس وقت میں کیا منہ دکھاؤں گا جب میرا نام بھی پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ ہم اس وقت سے ڈریں گے، ہم جب رب کی بارگاہ سے ندا آئے گی نا، حاضر ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ ڈریں گے، جھجکیں گے، شرم سے منہ چھپائیں گے، مگر اس دن جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ فرشتے کھینچ کر رب کے حضور حاضر کر رہے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آج نہیں پیشی کرنی، اگلی تاریخ ڈال دو۔ دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے، کبھی یہ وکیل نہیں تو کبھی دوسرا وکیل نہیں تو چلو آگے ڈال دو، طریقیں چلتی رہتی ہیں، ایک سال تک، خاص کر تو ایک نسل دوسری نسل کو وہ طریقیں آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ وہاں نہیں چلے گئے کہ تاریخ بدل دو پھر پیشی ہوگی، اگلے مہینے فلاں ڈیٹ، نا وہاں ایک ہی ڈیٹ ہوگی، ایک ہی عدالت ہوگی، ایک ہی ڈیٹ ہوگی، کوئی دوسری ڈیٹ نہیں ملے گی۔ کیا بنے گا وہاں؟ اور پھر حساب کون لے گا؟ اللہ کا خود لے گا، ہمارا کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، فلاں تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھ تک میں نے اپنے نبی رسول نہیں بھیجے، پیغام پہنچانے والے، تجھے بتانے والے نہیں بھیجے تھے؟ ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، بات نہیں بن پا رہی ہوگی۔ اگر اس وقت اللہ کریم نے غضب فرما لیا، اس وقت اللہ نے ہماری پکڑ فرما لی، اس وقت اللہ کی عدالت سے اگر ہمیں جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، اتنے نازک ہے، ذرا سا درد سر برداشت نہیں ہوتا، ذرا سا بخار ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یار؟ ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یار؟ گپ اندھیرا ہی کیا محشر کا بسیرا ہوگا۔ ہم تو اندھیرے سے اکیلے ہونے سے بھی اتنی یہ ہماری بڑی سزا ہوتی ہے۔ کسی کو اکیلے بند کر دو نا کسی کمرے میں کئی سالوں کے لیے، تو اس کے لیے یہ بڑی سزا ہے۔ کسی کو اندھیری کوٹری میں بند کر دو نا، یہ بڑی سزا ہے۔ تو گپ اندھیرا ہی کیا محشر کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں اکیلا رہوں گا یار؟ قیامت تک اکیلے پڑے رہنا یار، تصور تو باندھے۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی تھی، وہ تصور کرتے تھے، کبھی جہنم کا تصور، کبھی جنت کا تصور کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، نے کہا کہ مجھے گناہوں کا علاج بتا دے، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں رہا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کیسی بات کرتے ہیں حضور، اللہ کا رزق نہیں کہوں، وہی تو رزاق ہے، اور کس کس کا کہوں گا؟ فرمایا کہ جس کا رزق کھاتے ہو
اسی کی نافرمانی کرو، کتنی بری بات ہے۔ اس نے پھر پوچھا اور کیا کروں؟ فرمایا دوسری نصیحت یہ آپ نے فرمائی کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے نا تو ایسا کرو کہ اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ، کہیں اور جا کے گناہ کرو، جہاں تک رب کی سلطنت ہے اس سے نکل کے گناہ کرو۔ آج کے حضور رب کے ہر طرف، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، شمال جنوب، اس پوری سولر سسٹم، دیگر سولر سسٹم، اربوں خربوں سٹار، جہاں بھی جدھر جاؤں ہر طرف اسی کی تو ملکیت ہے۔ اور کتنی بری بات ہے کہ اسی کی سلطنت میں رہ کے اسی کی نافرمانی کرو۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو ہی جائے نا کہ اب گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو چھپا لو، اللہ نہ دیکھ سکے۔ وہ تو سمیع بصیر ہے، میں کہاں خود کو چھپا سکتا ہوں، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کہیں میں چھپ ہی نہیں سکتا۔ میں کتنی بری بات ہے، اللہ دیکھ رہا ہوں تو گناہ کر رہا ہے۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے نا، روح قبض کرنے لگے تو کہنا کہ میں نہیں جاتا، میری روح قبض نہ کرے، تشریف لے جائیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں توبہ کر لوں۔ میری اوقات کیا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آ جائیں تو میں ان سے کوئی مہلت لے سکوں، تو ایک سیکنڈ مہلت نہیں دیں گے۔ فرمایا جب تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم مہلت بھی نہیں لے سکتے تو بہتر ہے کہ گناہ کرنا ابھی سے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے نا، جب تم قبر میں تمہیں دفن کر کے گھر والے واپس آئیں، مٹی ڈال دیں، منکر نکیر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ چلو نکل جاؤ میری قبر سے، میری قبر ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ ان کو ہٹا دینا۔ حضور یہ کیا بات کرتے ہیں، وہاں تو منکر نکیر قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آئیں گے، جھڑ کر اٹھائیں گے، سختی سے سوال کریں گے، میری کیا مجال کہ میں منکر نکیر کے سامنے زبان چلا سکوں۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ بھی جانتے ہو کہ قبر میں جانے کے بعد تم وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے، قبر کے امتحان سے نہیں بچ سکتے، تو بہتر ہے نا ابھی سے یہ گناہ کرنے چھوڑ دو۔ تو ان نصیحتوں کا اس شخص پہ بڑا اثر ہوا، اس نے فوراً توبہ کی اور نیکیوں والی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ نوٹ کیجیے کہ شیطان کتنا ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اپنی سوڑ جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسان کے دل پر اپنی سوڑ رکھ لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے ذکر میں کتنا رہتے ہیں اور غافل کتنا رہتے ہیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے، شیطان اپنے وسوسے والا کام ریگولر کرنے شروع کر دے گا۔ یہ ریگولر وسوسے ڈالتا ہے، جس طرح ہماری یہ دماغ ہے نا، اس کے ہمارے more than 70,000 ہمارے نیورونز ہیں، اسی طرح ہمارے دل کے اندر بھی ایک دماغ ہے، اس کے بھی more than 30,000 نیورونز ہیں۔ اب وسوسے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ دل میں بھی سمجھنے سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پاک یہ تو فرمایا کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، یہ سوچتے ہیں، دل کا کیا کام سمجھنے سوچنے سے؟ قرآن تو پہلے کہہ چکا ہے 14 سال پہلے، لیکن سائنس اب یہ تحقیق کر رہی ہے کہ واقعی دل کے اندر بھی یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ جو ہے نا یہ دل میں ڈالتا ہے شیطان، بس دل کی جگہ وسوسوں کی۔ اور پھر دل جو ہے یہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، یہ خالی دل خون سپلائی نہیں کرتا دماغ کو، یہ ساتھ سگنل بھی سپلائی کرتا ہے۔ اور دماغ کے اندر جو یہ نیورونز پائے جاتے ہیں 40,000 دماغ میں، تقریباً 86 ارب، دل میں 40,000 ہوتے ہیں، دماغ کے اندر 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں، اور یہ سگنل کا کام کرتے ہیں۔ نیورونز جو ہے ایک جگہ سے ایک نیورون ہزاروں دوسرے جو نیورون سے یہ جڑ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سیل ہوتا ہے جسم کا، ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے نیورون ہوتا ہے، نیورون از the basic unit of the brain۔ تو اسی طرح دماغ جو ہے یہ ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ انسان کا تیز ہے۔ ساری زندگی ہم استعمال نہیں کرتے، only 5% بھی استعمال نہیں کر پاتے، اللہ نے اتنا یہ ہمیں دیا ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھوں ٹریلینز تک یہ جو ہے اس کے سگنل پروسیس کرتا ہے۔ اب یہ جو ہماری شخصیت ہے، ہماری عادات ہیں، یہ ساری یہ ہماری کنیکشنز یہ چیز بناتی ہے۔ brain is constantly rewiring itself۔ تو ہمیں دماغ پہ بھی غور کرنا ہے، اپنے دل کے حالات پہ بھی غور کرنا ہے، کیونکہ اصل دماغ کو یہ ساری پروگرامنگ یہ دل کر رہا ہوتا ہے۔ دل بہت کچھ کرتا ہے۔ دل کو جب ہم گندا کر لیتے ہیں، دل کو جب ہم خراب کر لیتے ہیں حسد کی گندگی سے، بغض و کینہ کی گندگی سے، شماتت کی گندگی سے، اور جتنی روحانی بیماریاں ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ دل کو یہ بیماری ہے، یہ صرف ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہے کہ اتنا وہ اسٹنٹ ڈال گئے دل کا وال بند ہو گیا، ہم شاید اسی کو ایک بیماری سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری دل کی ہے روحانی امراض، بغض و کینہ کی بیماری، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔
حسد کی بیماری یہ زیادہ خطرناک ہے، اور یہ تو ہماری روٹین ہے، ہم اس سے ناراض، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کے بارے میں غصہ، اس کے بارے میں دل میں شماتت، اس کو نقصان ہو بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ شماتت ہے۔ اس طرح کی بہت سارے امراض ہمارے دل کو لگے ہوتے ہیں لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، اور یہی امراض سگنلز کی صورت میں پھر ہمارے دماغ کو جاتے ہیں۔ جب دماغ کو جاتے ہیں اب دماغ ہمارا نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آتی ہے، تو ویسے ہی اس کے اندر more than 70,000 نیگیٹو تھاٹس ڈیلی کی آ رہی ہیں، اور اوپر سے جو دل کی گندگیوں والے کنیکشنز ہیں وہاں سے سگنل بھی نیگیٹو ہی جا رہے ہیں، تو پھر دماغ میں پھر کچرا ہی بھرا جانا ہے، پھر ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں غلط ہی سوچتے رہیں گے۔ اور جب دل دماغ کو سگنل دیتا ہے اور پھر دماغ پورے جسم کو چلاتا ہے، پھر دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس لیے ہم دماغ کی پروگرامنگ ٹھیک کر لیں۔ دماغ کی پروگرامنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی کوڈنگ کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈی بگنگ کرنے کے لیے، اس کے بگز کو صاف کرنے کے لیے ہمیں دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اس کہتے دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، تو اس لیے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کی بیماریوں کا علاج کر لیں، حسد، نفرت، گناہ، یہ چیزیں ختم کر دیں، کیا ہوگا؟ دماغ بھی صحیح فیصلے کرے گا۔ دماغ فیصلے اسی بیس پہ کرتا ہے جو اس کو دل کی طرف سے سگنل ملتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دل کی صفائی کرنی ہوگی، اس کے لیے ذکر و اذکار زیادہ کرنا ہوگا، تلاوت قرآن زیادہ کرنی ہوگی، اور پھر دل صاف ہوگا، انشاءاللہ دماغ بھی سیٹ ہو جائے گا، اور دماغ پہ پروسیس ٹھیک کرے گا، دماغ پہ ڈیسیجن صحیح لے گا، اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دل کی صفائی ضروری ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ شیطان انسان کی دل کو اس پہ اپنی سونڈ رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس وقت یہ انسان کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، دل کو اپنے سونڈ میں لے لیتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔